سب سے پہلے میں آج میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کو بلوچستان اسمبلی کے نئے قائد ایوان بلا مقابلہ قائد ایوان منتخب ہونے پر مبارکباد اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے پیش کرتا ہوں، اور یقیناً اس امید کے ساتھ توقع رکھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے جو سیاسی حالات ہے، سینٹ سے لے کے نیشنل اسمبلی تک ہر فورم پہ مضبوط اپوزیشن کا کردار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی سے لے کے سندھ اسمبلی تک اور سندھ اسمبلی سے لے کے پشتونخوا کی اسمبلی تک، لیکن آج بلوچستان اسمبلی میں یقیناً 65 کے 65 ایوان ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی میر صاحب پر اعتماد کا اظہار کر کے اس امید کے ساتھ کہ وہ بلا امتیاز اس صوبے کے تمام علاقوں پر یکساں توجہ دیں گے اور سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور یقیناً جناب اسپیکر، پچھلے 1.5-2 مہینے سے جو پورا صوبہ ایک جمود کا شکار تھا، ایک کنفیوژن پورے صوبے میں پھیلی ہوئی تھی، تو آج اس کا ایک لحاظ سے سدباب بھی ہو گیا۔ ہماری خواہش ہے نئے قائد ایوان سے کہ وہ صوبے کے ڈیولپمنٹ پہ، وہ صوبے کے امن و امان پہ، وہ صوبے کے بھائی چارگی پہ توجہ دے کر معاملات کو سلجھانے کی طرف، حل کرنے کی طرف، اور تمام بلوچستانیوں پر، بلوچستان کے تمام علاقوں پر یکساں توجہ دے کر یہ ثابت کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، جس طرح پورے ایوان نے بلا عذر، بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی آبجیکشن کے آج اس کو منتخب کیا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر میر صاحب کو اپنی طرف سے، پارٹی کی طرف سے نئے قائد ایوان منتخب ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن جناب اسپیکر، چونکہ شروع میں بھی آپ سے بھی بات ہوئی تھی، شاید سیکرٹری صاحب کے علم میں یہ بات ہم لا چکے ہیں کہ کل دکھی میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے۔ بادشاہ خان چوک پہ ایک شخص آ کے تیل چڑکا کے اس کو جلا دیا گیا ہے، اور آج اس کا نام بھی سامنے آیا ہے، وہ بندہ گرفتار بھی ہوا ہے۔ تو ہم نے سیکرٹری اسمبلی سے اس پہ بات کی کہ اس کے لیے ایک مذمتی قرارداد، ایک طریقہ کار، تو سیکرٹری اسمبلی نے کہا کہ قواعد و انضباط کار میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جس دن قائد ایوان کا انتخاب ہو اور اسی دن آپ قرارداد یا اس طرح کی کوئی اور چیز اسمبلی فلور پہ ٹیبل کر دے۔ لیکن جناب اسپیکر، بادشاہ خان ہر لحاظ سے اس سے ہٹ کے کہ وہ ہمارے پارٹی کے رہبری کے وارثین کے اکابر، بلکہ وہ اس خطے کے، صرف یہ نہیں کہ اس ملک کے، پاکستان کے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس خطے کے رہبر تھے، وہ اس خطے کے لیڈر تھے، اور نہ مذہب کے حوالے سے اس پہ کوئی اعتراض آج تک کسی نے اٹھایا ہے، نہ یہاں پہ قومی حقوق کے حوالے سے کسی نے سوال اٹھایا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک شخص اس طرح کا گناؤنی حرکت کرتے ہوئے کس کی سازش پہ کر رہا ہے، اور خدا نخواستہ یہ شخص اگر وہاں پہ
عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھیوں کے علاوہ کسی عام پشتون کے ہاتھ چڑھ جاتا اور کوئی اور واقعہ رونما ہو جاتا تو آج پورے صوبے میں اس کو خدا نخواستہ کوئی اور رنگ دے دیا جاتا. تو آپ کے توسط سے جناب اسپیکر ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ایوان ایک شخص جو بادشاہ خان کے چوک کو جلا کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نام دیتا ہے، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس وقت پولیس کی گرفت میں ہے یہ ایک شخص نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی قوت ضرور کار فرما ہوگی جو اس صوبے میں آگ پھیلانے کی کوشش کر رہے. یہ آگ پھیلاتے 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 ہم نے بہت دیکھا. ہم دوسروں کے حالات پہ ہنستے رہتے تھے، ہم نے دوسروں کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے کہ ایک تحریک کی وجہ سے جہاں سے سپورٹ کیا جاتا تھا اس طرح کے قوتوں کو، آج وہ پورا صوبہ اس کی لپیٹ میں ہے. میڈیا پہ پابندی لگا دی گئی ہے، لاشیں گر رہی ہے، اور نام مقدس دین اسلام کا اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال ہو رہا ہے. اور کل کے واقعے کو بھی اگر آپ دیکھیں، جو شخص پکڑا گیا ہے سوشل میڈیا پہ اس کی جو الفاظ سامنے آئے ہیں کہ جس ٹائم وہ تیل چڑک رہا تھا، اس چوک کو جلا رہا تھا، تو وہ اس ٹائم بھی نعرہ تکبیر لبیک اور اس طرح کے مذہبی شعار دے کے وہاں پہ آگ جلانے جا رہا تھا. ابھی پولیس کی گرفت میں ہے، پولیس کی کسٹڈی میں ہے. تو جناب اسپیکر آپ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، قائد ایوان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس واقعے کی ایک صحیح تحقیقات ہونی چاہیے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے پورے علاقے کو، آپ کے پورے خطے کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں. تو میں ایک اس واقعے کا نوٹس ضروری سمجھتا ہوں. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کو نئے قائد ایوان منتخب ہونے اور 65 کے ایوان کا سی ایم بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ.